قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے، پارہ 10 ہے اور آیت نمبر 18 ہے۔ ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی ہے، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑھا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔
وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے، تعمیر مسجد پر، تشکیل پر۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو، یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نہ تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین۔ اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ، اور گننے میں آپ کو پتہ ہے 1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں، اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے، وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ آپ شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں، حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے، تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا، سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے۔ اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہے جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ ہے پر فلانا بندہ کھا گیا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہ چل پہلے تیرے تے دعا مانا وہ کولوں آ چلیے، کہنے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے، تو میں کہ پھر جنہیں دیتے سن انہوں نے بھی دے ہی چھڑے کہ توں حساب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے، تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے۔ اور امام صاحب بیچارے، انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں، وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی پاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن کا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے، اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا، اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتے۔
اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا نا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیں، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رقت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے،
فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو، اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے اودو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے او یارو، کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے، تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد
پھر روٹھ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔